اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے، سب سے قیمتی دولت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس کی خوشی آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اور جس کا غم آپ کے لیے سب سے بڑا غم ہو جاتا ہے، ان کے خوش ہونے پر آپ خوش ہونے لگتے ہیں اور ان کی تکلیف پر آپ دکھی ہونے لگتے ہیں، غمگین ہونے لگتے ہیں۔ یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پیاری ترین چیز ہماری اولاد ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ خود اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، اور اپنے بعد پھر اپنے ہی حصے، اپنے وجود کے حصے، اپنے دلوں کے ٹکڑے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی کامیاب ہو، لیکن اگر اس کی اولاد کامیاب نہیں تو اسے اپنی کامیابیاں بھول جاتی ہیں۔ انسان خود کتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن اگر اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، بھٹک رہی ہو، تو انسان کو اپنی ترقی نظر نہیں آتی۔ اولاد انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں خوشیوں اور سعادت کا باعث ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ایک قیمتی ورثہ ہے۔ آپ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں مرنے کے بعد، ان چیزوں میں سے دنیا میں بھی آپ کی اولاد ان چیزوں کی وارث بنتی ہے جو کچھ بھی آپ مال و متاع میں سے چھوڑیں، اور اگر اولاد نہ ہو تو انسان کی اس دنیا میں وہ دلچسپی اور اس دنیا سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مبخلۃ مجبنۃ، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بخل کا شکار ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان بزدلی کا شکار بھی ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ انسان بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے لیکن اولاد اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اولاد اس کے بہت سے فیصلوں کو بدل ڈالتی ہے۔ انسان اپنے مال میں بہت سے لوگوں کو حصے دار بنانا چاہتا ہے، لیکن جب اولاد نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ اسی کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور انسان کیا چاہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کے بچے اس کی دنیاوی دولت کے وارث بنے، وہ پلے پھولے۔ لیکن ہم صرف دنیا کے لیے سوچتے ہیں، جبکہ ہماری اولاد ہماری آخرت کی ترقی اور ہماری آخرت کی منزلوں کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد اگر انسان کے مرنے کے بعد اچھے کام کرتی ہے تو والدین کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یعنی میرے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے اور میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے، ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ پہ مال لگانا جس کا فائدہ بعد میں بھی اس کو ملتا رہے، یا پھر او علم ينتفع به، انسان ایسا علم چھوڑ جائے، ایسا سکھا جائے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، جس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، یا پھر تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی، یعنی انسان اب خود نیکی کرنے کے قابل نہیں رہا، دنیا سے رخصت ہو چکا، لیکن کیا چیز اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے؟ اس کی اولاد۔ تو یہ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور ان تین چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پیاری چیز آپ کی اور آپ کے قریب ترین چیز، آپ کے دلوں میں رہنے والی چیز آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کتنا بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوں، تعلیم دے رہے ہوں، آپ کتنے بھی مالدار ہوں، لیکن اگر آپ کی اولاد نہیں، یا پھر اولاد ہے اور بگڑ چکی ہے، یا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، تو باقی نیکیاں بھی انسان کی بیکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، باقی خیر کے کام اور باقی محنت بھی بعض اوقات پھر بے فائدہ ہونے لگتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے اعمال ہوں گے تو بہت، لیکن بتایا یہ جائے گا کہ ان کی اولاد ان کی نیکیاں کھا گئی، یعنی خود تو بڑے نیک تھے لیکن اولاد نے ان کی نیکی پہ پانی پھیر دیا، سب صفائی کر دی۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، آپ کتنی بھی نیک نامی کمائیں لیکن بعض اوقات آپ کی نیک نامی کو بٹا لگانے والی اولاد ہی ہوتی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کو انسان کا دشمن بتاتے ہیں، اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ان کو میٹھا دشمن کہا جاتا ہے، کہ لگتے بہت پیارے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف بھی بعض اوقات بچوں ہی کی طرف سے پہنچتی۔ آپ مائیں اچھی طرح جانتے ہیں، ولادت کا مرحلہ ہو، یعنی بچوں کے پیدائش کا مرحلہ ہو،
یا پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا مرحلہ ہو، یا پھر بڑے ہو کر ان سے خدمت لینے کا معاملہ ہو. یہ سارے مراحل کس قدر تکلیف دہ، صبر آزما اور انتظار والے ہوتے ہیں. اور ہماری عام دعاؤں میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، کیونکہ واقعی انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بھی ہے اولاد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من اولادکم وازواجکم عدوا لکم، کہ تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. فاحذروہم، ان سے محتاط رہو. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، پھر اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. یعنی اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ جس کو تم کاٹ کے پھینک نہیں سکتے، وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہر صورت میں ہے. آپ ان کو جتنا بھی عاق کریں، جیسے بھی ڈسون کریں، آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ ان کی پہچان، وہ آپ کی پہچان، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے کہ جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کی کتنی بھی مجبوریاں ہوں، آپ کے کتنے بھی کام ہوں، آپ پر کتنی بھی ذمہ داریاں ہوں، آپ کیسے بھی بیمار ہوں، لیکن اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، اولاد کی اچھائی بھلائی کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے. آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی ہے. اور اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ. لہٰذا ایک عام انسان کی حیثیت میں اور خصوصاً مسلمان والدین کی حیثیت میں، جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کو کھلانے پلانے کی، ان کی صحت صفائی کی، ان کو ادب آداب سکھانے کی، وہاں ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر. اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. اور اس میں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، باہر کے کاموں کی نگران نہیں ہے، باہر کے شوہر کے بزنس کی نگران نہیں بنائی گئی، لیکن گھر کی زندگی میں شوہر کی عدم موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے. راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، اور قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ ان کو بہت اچھا کھلا نہیں سکتے، بہت اچھا پلا نہیں سکتے، بہت اچھا گھر نہیں لے کر دے سکتے، طرح طرح کے کھلونے نہیں لے کر دے سکتے، ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے، تو پوچھ نہیں ہوگی، اس کا امتحان نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ دین سے دور ہو گئے، بھٹک گئے، انہوں نے دین کا رستہ چھوڑ دیا، ان کے ایمان میں خلل آ گیا، تو ضرور پوچھ ہوگی. لہذا اس پوچھ سے پہلے، اس سوال سے پہلے ہمیں اس دنیا میں، اس وقت میں، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جواب کے لیے. اور ہمارا یہ جواب کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں ہے، اس ہستی کے سامنے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے. دلوں کے چھپے ہوئے خیالات اور وسوسے اور نیتیں اور ارادے اس کے لیے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے. اس لیے ہم انسانوں کے سامنے تو عذر کر سکتے ہیں، کسی انسان کو تو بہلا سکتے ہیں، کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، ہم پہ بڑی ذمہ داریاں، ہم پہ بہت بوجھ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ عذر اور بہانے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہماری کون سی مجبوری کیسی ہے اور کتنی ہے.